بے شک ہم زیادہ سو لیں، زیادہ کھا لیں، الٹیمیٹلی اٹ ٹرنز انٹو ریگریٹ. الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. ہاں وہ مومنٹ تو انجوائے کر لیتا ہے بندہ، وہ ڈوپامین رش تو مل جاتا ہے، وہ ایک خوشی تو مل جاتی ہے کہ I'm relaxing and having fun. اگر ہم اپنے ویژن اور ڈریمز کو اور جو ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم پروڈکٹیوٹی کو اچیو کر لیں، چاہے جسمانی ایفرٹ لگ رہی ہو اور انکمفرٹیبل ایٹماسفیئر سے گزرنا پڑ رہا ہو، لیکن وی فیل مور کمفرٹیبل، وی فیل اچیوڈ، وی فیل سیٹسفیکشن ان لائف. کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی ہڈن چیزوں کو بھی جانتا ہے، نکال کے لا سکتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہر چیز جانتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک ہدہد تم سے بہتر نہ ہو جائے کہ ایک ہدہد کی وجہ سے پورا قوم اسلام قبول کر کے آ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوالٹیز ہی نہیں. نو، میں آپ کو جیسے معلوم ہے بہت ساری یوتھ سے ملتا ہوں، تھاؤزنڈز آف پیپل، اور میں ان میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ ٹریٹس ہیں جن کی کمی ہے اور اللہ نے ان میں ڈالی ہیں، لیکن وہ اس کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے، وہ اس کو جان نہیں پا رہے، اور وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، اس کو لیوریج نہیں کر پا رہے ٹو دیئر اون نیڈس، تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بہترین اسٹریٹجیز بنا سکیں. اور وہ جس چیز کو انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں وہ انجوائمنٹ ہے نہیں. وٹ ڈو وی بلیو ان کہ ایک تو ریلیکسنگ اینڈ ہارڈ ورک، رائٹ؟ وی تھنک کہ انجوائمنٹ اینڈ ریلیکسیشن از جسٹ سلیپنگ فار لانگ آورز، اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کر لو، بنج ایٹنگ، بنج یوز آف لائک سوشل میڈیا، اور لیکن ہاں ہفتے میں ایک دن تو اگر انسان تھوڑا لمبا سو لے اور فجر کے بعد بھی کچھ ٹائم کے لیے سو لے تو یہ سمجھ آتی ہے. لیکن واٹ اباؤٹ اے پرسن جو کہ روزانہ ہی لمبا سو رہا ہے؟ واٹ اباؤٹ اے پرسن جس کے روزانہ کی جو ڈیلی ہیبٹس ہیں وہی ویک ہیں اور وہی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کو نہیں پہنچ پا رہا، وہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں صحیح طرح سے نہیں اس کو یوٹیلائز کر پا رہا. بٹ وٹ الٹیمیٹلی ہیپنز از، آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں، وہ یہ کہ بے شک ہم زیادہ سو لیں، زیادہ کھا لیں، الٹیمیٹلی اٹ ٹرنز انٹو ریگریٹ. الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. ہاں وہ مومنٹ تو انجوائے کر لیتا ہے بندہ، وہ ڈوپامین رش تو مل جاتا ہے، وہ ایک خوشی تو مل جاتی ہے کہ I'm relaxing and having fun. بٹ honestly بتاؤں، we humans have been created in a way that if we seek the uncomfortable we become more comfortable. اگر ہم اپنے ویژن اور ڈریمز کو اور جو ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم پروڈکٹیوٹی کو اچیو کر لیں، چاہے جسمانی ایفرٹ لگ رہی ہو اور انکمفرٹیبل ایٹماسفیئر سے گزرنا پڑ رہا ہو، لیکن وی فیل مور کمفرٹیبل، وی فیل اچیوڈ، وی فیل سیٹسفیکشن ان لائف. سو اٹ از دا ہارڈ ورک جو ہمیں انجوائمنٹ دیتا ہے، نہ کہ ریلیکسیشن. ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب نے بھی کہا کہ ریلیکسیشن کے مومنٹس لائف میں ہونے چاہیے، لیکن ناٹ آلویز. اور آپ کو یہ بات صحیح طرح تب سمجھ آئے گی جب آپ امیجن کریں گے یا قبرستان وزٹ کریں گے اور مسلمانوں کی قبروں کو دیکھیں گے، اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ مسلمز ان دیئر گریوز وین دے سی دا ریالٹیز آف دا آخرہ. اور جب وہ ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ اپنی قبر میں ہیں اور اصل گھر میں پہنچ چکے ہیں، دے آر وشنگ، دے وش کہ ہمارے نام پہ کاش کوئی صدقہ دے دے، کاش ہمارے نام پہ کوئی آرفنیج بنا دے، کاش ہمارے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی اچھا کام کر جائے جو ہمیں آج ادھر بینیفٹ پہنچا دے. دے آر وشنگ ان دی گریوز رائٹ ناؤ کہ ہم اب اٹھ کے کام کریں یا ہمارے لیے کوئی کام کروا دے، ہم اتنی ایفرٹ نہیں ڈال کے آ گئے. دے آر وشنگ کہ ہمارے لیے کاش کوئی محنت کر دے، لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی. آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیں، سبحان اللہ، میں کبار صحابہ کی بات یعنی نہیں کر رہا کہ جو عرصے سے دین پہ تھے، نہیں، میں ان صحابہ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ the moment they accepted Islam they wanted to do something for their آخرہ and their world and their deen, their vision and mission. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے کافر تھے اور پھر جب مسلمان ہوئے اور ایک طرح سے سردار تھے، جیسے ہی اسلام قبول کیا تو کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے لوگوں کے پاس بھیجیں، I want to give them a vision، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو فیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ
جیسے ہی اسلام قبول کیا تو یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلہ دوس کے پاس بھیجیں، میں ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے۔ عمیر ابن وہب، یا رسول اللہ جیسے اسلام قبول کیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے مکہ بھیجیں، میں جا کے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایکٹیوزم، فوراً سے انہوں نے کہا کہ we want to do something big and make a strategy for our آخرہ، بٹ اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور جو سوچ لیتے ہیں میرا یہ بات ان سے ہے۔ شیطان comes to us and says کہ you're an average Muslim, you are just a normal Muslim, so live a normal life, don't be something big, live to eat and eat to live, live to work and work to live, and he comes and says to you کہ یار تم کوئی فن خانہ بنو، یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو، بس نارمل لائف گزارو. And he gives us 3 excuses. Number 1, you have no talents, you have no skills, you don't have qualities, you don't possess that great qualities جو کہ high achiever اور A producers جن کے پاس ہوتی ہے. شیطان comes to you، اور میں یہ آپ یوتھ سے بات کر رہا ہوں، ایون بڑوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو کام کر رہے ہیں، سب سے میرا یہ بات ہے کہ never think that way, that you have no talents and qualities and skills. ابو معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدْ خَيْرٌ مِّنْهُ. ایسے مت بننا کہ جسے ہدہد بہتر بن جائے، ایسے انسان مت بننا کہ جسے ہدہد آگے نمبر لے جائے. اور یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سورہ نمل میں جو ہدہد کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. اور ہدہد کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی ہڈن چیزوں کو بھی جانتا ہے، نکال کے لا سکتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہر چیز جانتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جب سلیمان علیہ السلام نے سب کی اٹینڈنس لی تو ہدہد مسنگ تھا، اور کہا کہ اگر یہ ویلڈ ایکسکیوز کے ساتھ نہ آیا تو ول ٹارچر ہم اور کل ہم. اور سبحان اللہ، ایک ہدہد ایک قوم کی ہدایت اور ان کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا. سو یہ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدْ خَيْرٌ مِّنْهُ. اے مسلمان، اے اشرف مخلوقات، اے انسان، اے عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، کم آن، ایک ہدہد تم سے بہتر نہ ہو جائے کہ ایک ہدہد کی وجہ سے پورا قوم اسلام قبول کر کے آ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوالٹیز ہی نہیں ہیں. نو، یو شوڈ، مطلب ایک ہدہد نے سبحان اللہ اٹ نیور جسٹیفائڈ اٹس لیک آف کنٹریبیوشن کہ میں تو آئی ایم جسٹ اے برڈ، آئی ایم جسٹ اے ویک اینڈ میک برڈ، میں تو ایک پرندہ ہوں، میرے سے تو سوال بھی نہیں ہونا. نہیں. سو وی مسلمز وی شوڈ نیور جسٹیفائی آور لیک آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دا امہ. سو جو سوچتا ہے نا کہ میرے پاس ٹیلنٹس نہیں ہے، کوالٹیز نہیں ہے ٹو انٹر جنہ، میرے پاس وہ سکلز نہیں ہے، میرے اندر وہ چیز اللہ نے نہیں رکھی ٹو انٹر جنہ اینڈ ٹو میک اٹ ٹو جنہ، دس از بیڈ سسپیشن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سوء ظن باللہ، بیڈ تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو نیور ایور تھنک دیٹ وے. اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہر وہ کوالٹی اور ٹریٹ رکھی ہیں ٹو میک ٹو دا ہائیسٹ لیول آف جنہ الفردوس الاعلیٰ. You have to explore it. Number 2, excuse جو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ you're not a scholar, تم عالم تو نہیں ہو. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ how many of the Sahaba were scholars? Yes, Abu Bakr was a scholar, Umar, Osman, Ali was a scholar, Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Masud radiyallahu anhuma, they were scholars. But how many of the Sahaba were scholars? Hazrat Aisha was a scholar, but how many of the Sahaba 1,14,000 میں سے کتنے scholars تھے؟ بڑے تھوڑے. If you can become a scholar, you should, and it's a great journey. But if you're not, آپ دیکھیں کہ most of the Sahaba were ummi, illiterate, they couldn't read and write, and you can read and write. اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول جس دن کیا انہوں نے، تو کیا اگلے دن کے اسکالر بن گئے تھے؟ نہیں. لیکن
اگلے دن انہوں نے جا کے دعوت دینا شروع کر دی اور وہ عثمان بن عفان کو لے کے آگے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ عثمان بن عفان اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ہی کیم ود عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. 10 مبشرین عبد الرحمن بن عوف کو لے کے آ گئے، زبیر بن العوام کو لے کے آ گئے، طلحہ بن عبید اللہ کو لے کے آ گئے، سعد بن ابی وقاص کو لے کے آ گئے. the very next day ابو بکر صدیق ان 10 مبشرین کو لے کے آگے، یا رسول اللہ انہوں نے اسلام قبول کرنا. واز ہی اے اسکالر؟ اور اس سے اگلے دن ارقم ابن ابی ارقم اور مختلف اور صحابہ کو دین کی طرف لے کے آ گئے اسلام قبول کروانے کے لیے. واز ہی اے اسکالر؟ the very next day he became a Muslim? No, but he never had a defeatist attitude. انہوں نے کام کر کے دکھایا. اللہ کے میرے حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا. بلغو از تکلیف، عنی از تشریف، ولو آیا از تخفیف. اللہ کے میں کہا بلغو، پہنچاؤ، یہ تکلیف ہے، یعنی اٹس این obligation ہمارے سب کے اوپر. بلغوا عنی، عنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹ از تشریف، اللہ کے نبی کی گرینڈیوسٹی اور ان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ کے نبی سے ہم نے بولنا ہے، کوئی ہم نے بابے شابے سے یا سنی سنائی باتیں نہیں کہنی. ولو آیا، دس از تخفیف. صرف ایک آیت ہی کیوں نہیں، تمہیں لا الہ الا اللہ پتہ آگے پھیلا دو. تمہیں کوئی ایک حدیث آتی ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے، بلغو بلغو، تم نے پہنچانی ہے، تم وہی پہنچا دو. تم فتوے نہ دو، تم حلال حرام کے مسائل نہ بیان کرو، تم بس وہ چیز کنوے کر دو. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول سے اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کو کسی چیز کا بھی علم ہے تو آپ وہ آگے پھیلا دیں. لیکن ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور دعوت کے پلیٹ فارم پہ یا دین کام کرنے کے آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے پراپرلی اور پھر وہ آگے پھیلائے. جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے کیلیبر کے حساب سے بتاتا جائے. کسی کو آتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ آگے پھیلاتے بس. اور جس کو آتا ہے ڈیٹیلز آتے ہیں، اس کو ڈیٹیلز پھیلانے کی اجازت ہے، اور اجازت نہیں بلکہ اس پہ تکلیف ہے، تم نے پھیلانا، اٹس این obligation. سو ڈو دا ورک. ڈونٹ جسٹ سٹ ڈاؤن کہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا. رادر ہیو دس ایمبیشن ٹو گین نالج اینڈ ٹو اسپریڈ اٹ. اور اگر پاس ٹائم نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس وہ آگے پھیلائیں انشاءاللہ. اینڈ the شیطان comes to us with a third excuse کہ you are a sinner,